بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ نئے سال کا آغاز ہے اور اس نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے، ہماری معیشت کس دوراہے پر کھڑی ہے، منی بجٹ کو پیش کیا گیا، اس کی منظوری کے کتنے امکانات ہیں، اس حوالے سے اپنے موضوع کو جو ہے آج کے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے گزشتہ روز ایک بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ضمانتی تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو بھی یہ کہا کہ اس کے خلاف از خود نوٹس لیں۔ کیا معاملہ ہے، کیا قانونی کوئی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، اس پر سیاسی اور قانونی جو ماہرین ہیں ان کی رائے کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کھیل کے میدان سے قومی کرکٹر پروفیسر کے نام سے جو مشہور ہیں محمد حفیظ، انہوں نے ریٹائرمنٹ کا آج باقاعدہ سے اعلان کیا ہے۔ کیا وجوہات تھی، کیا انہیں کو اپنا کریئر ختم ہوتا ہوا دکھائی دیا، جس کے پس پردہ کچھ اور محرکات بھی تھے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو سال نو کی مبارکباد، ہمارا پہلا شو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں آج کے پہلے موضوع کی جانب کے جس طرح کے حالات ہیں، سیاسی حالات بھی اور ہماری معیشت کے حالات بھی۔ سر، اب بھی منی بجٹ پیش کیا گیا، بڑی لیدی ہوئی حکومت کی جانب سے اس کے حق میں دلائل دیے کہ اپوزیشن نے خوب ہنگامہ رائے کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نئے سال کا آغاز معاشی طور پر اچھا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کہہ تو رہے ہیں کہ جنوری تک ہمیں آئی ایم ایف سے پیکج مل جائے گا، لیکن اس کی جو پری ریکویزٹ ہیں، شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم یہ شکیں جو ہیں اپنی اسمبلی سے پاس کرائیں۔ منی بجٹ بھی شامل ہے اور اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دینے کا مسئلہ بھی شاید اس میں شامل ہے کسی حد تک۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہم کر پا رہے ہیں؟ کچھ پرابلم پیش ہو رہے ہیں، ہم ان کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اگر ہو جاتی ہیں اور جیسے ہونی چاہیے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ریاست تل جاتی ہے تو عام طور پہ ہو بھی جایا کرتا ہے، اور جب یہ نظر آئے کہ اگر یہ نہ ہوا تو معیشت کا اور ہی پٹھا بیٹھے گا، تو کئی باتیں ہوتی ہیں کہ مان لی جاتی ہیں۔ تو پھر اثرات کیا ہوں گے؟ عام آدمی پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ہماری معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ زر مبادلہ کے ذخائر ہم دے کے بیٹھے ہیں کہ اتنے بڑھ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نہ ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، کوئی برائے نام بڑھ رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے 24-25 سے اگر 28-30 تک ہو جائے تو اسے بڑھنا نہیں کہتے۔ امپورٹ اسی طرح اس سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے ڈالر کی قیمت بڑھا دی ہے۔ اتنی بڑھ گئی ہے ڈالر کی قیمت کہ جو چیز ہم اب خریدتے ہیں باہر سے، اور اب کئی چیزیں خریدتے ہیں، تیل ہی نہیں خریدتے، کتنی تیل بھی خریدتے ہیں، وہی نہیں خریدتے، گندم آٹا گندم بھی خریدتے ہیں، چاول بہرحال ابھی سرپلس ہے ہمارے پاس، اور کپاس تک ہم یعنی کہ جو ہماری سرپلس ہوا کرتی تھی، جس کو ہم کپاس کو بھی بیچا کرتے تھے، دھاگے کو بھی بیچا کرتے تھے، کپڑے کو بھی بیچا کرتے تھے، گارمنٹس کو بھی بیچا کرتے تھے، اس انڈسٹری کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں کپاس یا دھاگا جو ہے باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے۔ تو ان حالات میں امپورٹ تو اپنی بڑھ رہی ہیں، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں۔ اب توقع یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آئیں گی، اور نیچے آئیں گی تو پاکستان میں بھی شاید اس میں کمی پیدا ہو۔ یہ تو ایک دور دراز کے خواب ہیں۔ جو انٹرنیشنل طور پر مہنگائی پیدا ہوئی ہے، پاکستان میں افراط زر اس سے کہیں زیادہ ہے، ہماری جی ڈی پی بھی کم ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا صورتحال۔ ٹھیک ہے میر صاحب، سال کے آخر پر معیشت کے حالات جو تھے ہم نے سارا سال اس کو ڈسکس بھی کیا، ہمارے پروگرام میں بھی اس پہ بات ہوتی رہی۔ اب سال کے شروع میں حکومت نے جو بم گرایا ہے منی بجٹ کا، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا اس سے آگے کوئی فائدہ ہوگا یا معیشت مزید نقصان میں جائے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور معاشرہ جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب۔ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماشاء اللہ جی، ان سے پوچھتے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں، خام خواہ وہ بہتر بتا سکیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے؟ منی بجٹ آ رہا ہے اور اس میں بھی کچھ پرابلم پیدا ہو رہے، چلے آ جائے گا، آئی ایم ایف سے وہ مل جائے گا، یہ بھی کہہ لیجئے، نہ ملے گا تو اور مصیبت ہوگی۔ یہ سارے کرنے کے باوجود کیا اثر پڑے گا ہماری معیشت پر اور لوگوں پر؟ مہنگائی پر جو بڑھتی جا رہی ہے، ساری صورتحال پر کیا اثر پڑتا نظر آتا ہے آپ کو؟ پٹرول کی قیمت ہم نے بڑھا دی اس مہینے بھی، بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں، کیا کس طرح ہم کہتے ہیں قابو پا لیں گے غریب آدمی کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے سر کہ انسٹیڈ آف ڈیٹ بدل جانے سے چیزیں نہیں بدلتی۔ حالات جو 31 دسمبر کے تھے وہی 1 جنوری اور 3 جنوری کے ہیں۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ
کو اگر معیشت ٹھیک کرنی ہے تو ایک معاشی پالیسی تو دینی پڑے گی نا جی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ انڈسٹری کی ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ویلیو ایڈڈ کر کے آپ کما سکتے ہیں ڈالر. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کوئی انسینٹیو دینے پڑیں گے ان اشیاء کے ایکسپورٹ پہ جو آپ کو ڈالر لا سکتے ہیں, وہ بے شک آپ کے لوگ ہوں یا آپ کی انڈسٹری ہو یا آپ کی ایگریکلچرل پروڈکٹس ہوں. صرف لپ سروس سے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی, اور اس کے علاوہ جب آپ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ دونوں کام کرتے ہیں کہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. جب چیزیں مہنگی کر دیں گے تو ڈیمانڈ سائڈ کانٹریکٹ کرے گی, پہلے ہی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو جب ڈیمانڈ سائڈ کانٹریکٹ کرے گی تو اکانومی جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے گی. دوسری طرف جو چھوٹے آجر ہیں, کاروباری ہیں, ایس ایم ایز ہیں, ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب بڑھ جائے گی تو وہ بھی کانٹریکٹ کریں گے اور امپلائمنٹ نہیں جنریٹ کریں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فسکل پالیسی ہے, آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ بھی کنٹریکشنری ہوئی ہے. اس میں آپ نے جو ہے 9.75 پہ آپ لے گئے ہیں, ابھی اس سے آگے لے جائیں گے انٹرسٹ ریٹس, تو یہ کہیں 22-23-24% پہ انٹرسٹ پہ پڑتا ہے کاروباری لوگوں کو. تو دونوں انڈائریکٹ ٹیکس مہنگا کرنے سے اور جو ہے انٹرسٹ ریٹ مہنگا کرنے سے کاروبار نہیں چلے گا. بجلی میں انیفیشنسیز ہیں, گورنمنٹ نے اپنے کاروباروں کو کنٹرول ہی نہیں کیا کہ وہاں سے انیفیشنسی نکال لیں. میں نہیں مانتا کہ ٹیکس اکٹھا کرنے سے اکانومی چلتی ہے, ٹیکس چھوٹ دینے سے اکانومی چلتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا صرف گورنمنٹ ہی ہے اکانومی, یا کیا منسٹرز اور سیکرٹریز اور اہلکاروں کی ہی اکانومی ہوتی ہے؟ باقی جو 200 ملین عوام ہے اس کی اکانومی بھی تو چلنی ہے نا. اگر گورنمنٹ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سک رہی تو پھر بہت بڑے پرابلمز ہیں گورنمنٹ میں. آپ کو جی آپ میں سوال کر لیں. نہیں سوال کچھ نہیں, میں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سال جو ہے کیسا رہے گا ہمارے لیے, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے تناظر میں؟ دیکھیں, ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ مراتیں دیں گے, یہ اس کے برعکس کر رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کا تو بہانہ ہے. دیکھیں باہر کے لوگ تو لوٹنا چاہتے ہیں, وہ تو دوست تو نہیں ہیں آپ کے, قرضے دیتے ہیں, سہوکار ہیں. سوال تو یہ ہے کہ آپ کیوں اجازت دیتے ہیں کہ باہر کے لوگ آپ کو لوٹیں؟ آپ نے کیوں اس 3-3.5-4 سال میں اکانومی کو 90% جو ہے قرضے لے لیے؟ کس لیے لے لیے؟ کہ جی پچھلی گورنمنٹ کے قرضے واپس کرنے تھے. آپ ان قرضوں کو کوئی انویسٹ تو کرتے, ان قرضوں کو کسی ڈیم بناتے, کوئی سڑکیں بناتے, کوئی سرکاری آپ کے جو ادارے ہیں جس طرح بجلی ہے, ان کو لوگ اپنے پانی اور ہوا پہ بجلی بنانا شروع کر دیتے تو شاید آپ کو کنٹریکشن آتی, جو قرضے ہیں آپ کے پاس قرضے واپس کرنے کی صلاحیت ہو جاتی. آج بھی ہے. آج جب آپ کے پاس سونے کی کان بھی ہو, جواہرات بھی ہوں, زمین سونا اگلتی ہو, تو کون سے ایسے ریفارمز ہیں جو آپ نے کر لیے, جو کر لیں گے؟ گھر بنانے سے نہیں آپ کو ایکسپورٹیبل ہو جائے گی. ایکسپورٹیبل تو نہیں ہے. آپ کا خیال تھا کہ دبئی کی طرح آپ بھی اٹریکٹ کر لیں گے دنیا کے پیسے اور وہ یہ گھر خرید لیں گے, تو گروی رکھ رہے ہیں نا. سوال صرف اتنا ہے کہ ملک کے اندر جو لیبر ہے, جو زمین ہے, جو آپ کے آجر ہیں, انٹرپرینورز ہیں, ان کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ کیوں نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کر رہی؟ اتنا سا کرنا تھا کہ آپ کہتے 5 لاکھ روپے ایک انعام ہے, یہ کمپٹیشن ہے بجلی کہ آپ طریقے دے دیں تو یہ یونیورسٹیاں اس انعام کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کر دیتی. آپ نقصان کھانے کو تیار ہیں, کوئی آؤٹ آف دی باکس چیزیں سوچنے, میرا خیال ہے کہ صلاحیت ہی نہیں ہے آؤٹ آف دی باکس
سوچنے کے لیے. ڈپینڈ آپ پرانے قسم کے منسٹروں پہ کرتے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں فیل ہوئے ہیں. ڈپینڈ آپ باہر کے اکانومسٹوں پہ کرتے ہیں. ڈپینڈ آپ اپنے جو پروفٹ بنا رہے ہیں انڈسٹری چیمبر ان سے ہی ایڈوائزز لے لیں. نہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہہ دینا کہ جی ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں ہم اکانومی کی, تو ہمیں کیوں چاہیے وہ ڈاکومنٹیشن جو اکانومی کا ستیہ ناش کر رہی ہے. آپ کریں ڈاکومنٹیشن, مگر اکانومی کو بٹھا کے ڈاکومنٹیشن کرنا تو میری سمجھ میں نہیں آئی کسی دنیا میں. ویلفیئر اسٹیٹ بننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو گروتھ آتی ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں 4% ہے تو اس کا مراتے لوگوں کو کیا ملی. پر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی. خلاصہ یہ ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ بننا بہت ضروری ہے. اگرچہ ہم نے اپنی ایک پاس بھی کر دی ہے اپنی سیکورٹی پالیسی کہ ہماری سیکورٹی کی بنیاد معیشت ہے, لیکن یہ ابھی صرف کہنے کی باتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے یہ اب کسی کو معلوم نہیں, نہ پارلیمنٹ کو معلوم ہے نہ کسی اور کو معلوم ہے. میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کو علم ہو کہ یہ پالیسی کیا ہے. سر 5 آپ کے پاس ملک ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, جو نیوکلیر پاور بھی ہیں, جو ٹیکنالوجی بھی رکھتے ہیں. ان سے آپ نے کون سا کوئی ٹریڈ یا کوئی یونیورسٹی کے ایکسچینج کر لیا؟ نہ چائنا سے, نہ رشیا سے, نہ ایران سے, نہ ہندوستان سے. کون سے ملک سے آپ نے کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہے جس سے آپ کی عوام کو جو ہے ویلیو ایڈیشن ملنی شروع ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قیصر صاحب, بہت شکریہ آپ کا جی. بہت شکریہ قیصر صاحب, آپ نے رائے بڑی کلیئر ہوتی ہے, بڑی صاف ہوتی ہے. انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ بڑے اپنے انداز میں ساری بات کو کھول کے بیان کر دیا ہے, اور صورتحال کا نقشہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, اور اسی حساب سے ہم بات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور یہی بات ہے جو جڑ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا نہیں ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ پروڈکشن کہاں بنے گی, ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ویلیو ایڈیشن کہاں ہوگی, ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ایکسپورٹ کی نئی چیزیں کیا آئیں گی. ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں جی بجلی مہنگی کر رہے ہیں, را مٹیریل مہنگا کر رہے ہیں, ہر چیز پر ٹیکس لگا رہے ہیں, اور توقع کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن بڑھے. اس طرح بڑھی نہیں جاتی. جب کاسٹ آف پروڈکشن ہم بڑھاتے جائیں گے تو پروڈکشن نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے, میرے صاحب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ جو ہے وہ ہر طرف زبان زد عام ہے, اور وفاق نے شہباز شریف کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بیان دیا جناب کہ, اور انہوں نے شاید ہدایات تو نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ لاہور ہائی کورٹ اس کا خود نوٹس لے. اور آج کی خبر یہ ہے کہ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کے جو لا افسران ہیں ان سے ملاقات بھی کی, اور ان سے یہ کہا کہ آپ اچھی طرح تیاری کے ساتھ عدالت میں جائیے. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں اور شاید اس میں کچھ پیش رفت ہوگی؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا نا, بڑا ایک سمپل بات ہے کہ کورٹ آج خود نوٹس لے. تو ہائی کورٹ آج خود نوٹس جس سے سو موٹو کہتے ہیں وہ تو نہیں لے سکتی, وہ تو سپریم کورٹ ہی لیا کرتا ہے. اور سپریم کورٹ تو کسی ایشو پہ لیتا ہے, لیکن اس بات پہ نہیں لیتا جی اس مقدمے کی کارروائی یوں نہیں ہوئی, آپ کو جانا پڑتا ہے ان کے پاس. صحیح, ایک طریقہ ہے پروسیجر کا, اور اس میں اگر آپ گئے ہیں ان کے پاس کہ بھی شہباز شریف کو پکڑو, اس کو بیل دی تھی, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, اسٹیٹ کہتی کرو, تو وہ کارروائی جو بھی مناسب سمجھے کریں گے, اور ان کے پاس جو جواب ہوگا شہباز شریف کے پاس یا نواز شریف کے پاس وہ جواب دیں گے. آج ان کے وکیل اعظم تاڑڑ جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں جب تک طے نہیں ہوتی تب تک جو ہے معاملہ جو ہے نا نہیں سامنے آتا. مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ جب ڈاکٹر ان کی اجازت دیں گے 4 ہفتے میں, یا جب ڈاکٹر ان کی اجازت دیں گے کہ وہ ٹریول کے قابل ہیں وہ آئیں گے. اس میں شرط یہ تھی کہ پیریوڈیکلی ان کا جو ہائی کمیشن ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ رکھے گا. پوچھا کسی نے نہیں. جب اسٹیٹ وہ شرائط پوری نہیں کی تو باقی کیسے پوری ہوگی؟ میرے صاحب اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب. ان کی کیا رائے اس معاملے میں؟ سیاسی حوالے سے ان کی جو رائے ہے وہ زیادہ مقدم ہے. جی السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جناب سجاد میر صاحب علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور والا پھر وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل کو کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف نے ضمانت دی تھی, یا یہ جیل جائیں گے یا لندن جائیں گے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایسے گدڑ بپکیاں دے رہے ہیں؟ سجاد میر صاحب, آپ نے بھی پاکستان میں انقلابات بھی دیکھے ہیں, لوگوں کو بھی دیکھا ہے, تاریخ پر بھی نظر ہے. میں صرف آپ
की तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा कि इमरान खान और उनकी क़यादत में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे एक जगह। यानी ये वो लोग हैं जो सूरज सवा नेज़े पर आया हो तो ये कह सकते हैं कि अंधेरी रात है। आपका मतलब तो मुहावरा है कि देखे तो बहुत है पर इकट्ठे इतने नहीं देखे। इकट्ठे इस तरह नहीं देखे। अच्छा। और ये अगर जनाब अंधेरी रात हो तो ये कह सकते हैं कि देखो भाई सूरज सवा नेज़े पर है। अभी ये बात जो वजीर इत्तलात और हुकूमत मरकजी हुकूमत के तर्जुमान चौधरी फवाद साहब ने कही है, तो मैं अर्ज करता हूं कि जो जिस शर्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाकर इलाज कराने की इजाजत दी वो भी रिकॉर्ड पर है, और शहबाज शरीफ साहब ने जो गारंटी दी वो भी रिकॉर्ड पर है। और जब ये रिपोर्ट दी हुकूमत ने अपना वजीर सेहत यास्मीन राशिद की सरबराही में बोर्ड ने, हत्ता के अब फौत हो गए हैं शमसी साहब, 2 हफ्ते हो गए हैं, जो खून की बीमारियों के स्पेशलिस्ट थे, उन्हें कराची से बुलाया गया। जी जी, उन्होंने और इनके डॉक्टरों ने, इनके बोर्ड ने, नवाज शरीफ साहब का तो कोई बोर्ड नहीं था, हत्ता के इमरान खान साहब ने जनाब शौकत खानम का डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर भी भेजा, फैसल सुल्तान साहब जो फैसल सुल्तान, तो कहा कि इस बीमारी का इनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, इन्हें बाहर जाना चाहिए। फिर जनाब नवाज शरीफ को बाहर काबीना की मंजूरी से भेजा गया। अब रह गया इस वक्त फवाद चौधरी का कहना और इमरान खान का अटॉर्नी जनरल को कहना। देखिए ये सारे पंजाबी गल करा गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ रहे हैं, समझ गए क्यों? भाई 3.5 साल में इन्होंने किसी फ्रंट, किसी महाज पर कोई कारकर्दगी दिखाई। उनकी कारकर्दगी सारी जो है वो उलट है। कीमतों का हाल देख लें। अब कल वजीर खजाना ने कहा, मेरी जरा बात अगर थोड़ी 2-4 मिनट लंबी हो जाए तो सुन लीजिए। वजीर खजाना ने कहा कि जी अमेरिका हमसे नाराज है, वो दबाव डाला है उसने IMF पर, और IMF ने शराइत सख्त कर दी अमेरिकी दबाव पर। और इमरान खान साहब और उनके साथी कहते हैं हमारे अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात, हमारे सऊदी अरब से बड़े ताल्लुकात हैं अच्छे, और सऊदी अरब ने कहा 72 घंटे में वापस ले लूंगा कर्जा, और अगर कहीं आपने डिफॉल्ट किया किसी भी बैंक का तो दुनिया भर में जहां पाकिस्तान के असासे होंगे हम जब्त कर लेंगे। ये हमारे सऊदी अरब से आला ताल्लुकात। OIC के सारे हमारे दोस्त ममालिक आते हैं, ये वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस थी, बाज PTI वाले समिट कहते हैं, बात जहालत है। कोई कमिटमेंट करके गया हो, कोई अफगानिस्तान को उन्होंने तस्लीम किया हो, कोई 5-10 अरब डॉलर उसकी मदद की हो, कोई चीज। उधर जनाब इनकी गवर्नेंस का हाल देख लीजिएगा। तो इससे तवज्जो हटाने के लिए बस नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ उन्होंने किया, वो हमें मईशत जो है वो बर्बाद हालत में दे गए। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं आपके प्रोग्राम में शायद पहले भी 1-2 दफा बता चुका हूं कि 5.8 GDP वर्ल्ड बैंक और IMF ने तस्लीम की मुस्लिम लीग नून की। 1,40,00,000 आदमी जो है 6% आबादी के, वो खते गुर्बत से हमने ऊपर उठाए हमारे दौर में। 16% से हम 4% पर लेके आ गए इन्फ्लेशन को, अफरात-ए-ज़र को। बड़े बड़े प्रोजेक्ट 12,000 मेगावाट बिजली बना दी, 30 अरब डॉलर के CPEC के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए, 35 अरब डॉलर कर्जा अगर लिया तो 33 या 5 अरब डॉलर कर्जा वापस किया। और ये हमाद अजहर ने कौमी असम्बली को बताया। वो खुदा के बंदो, ये मईशत अब 100 रुपए का डॉलर था, जनाब नवाज शरीफ को जिस साजिश के तहत हटाया गया वो फिर हमारे दौर में ही, शायद खाकान साहब के दौर में 120 रुपए डॉलर हो गया। भाई अब आपका तो 180 रुपए डॉलर है। ये सूरत हाल आपने कर दी है। अब वो आवाम को जवाब नहीं दे सकते कि भाई 3.5 साल में आपने क्या किया। वो जी नवाज शरीफ कर गया। अच्छा एक जुमला और सुन ले, 8,000 अरब रुपए का बजट हो,
اور 7 ارب کا کیس آپ نے نواز شریف پر وہ بھی جعلی بنایا ہے. اگر 7 ارب روپے آپ کو فرض کرو مل بھی جائیں تو 8,000 ارب سے زیادہ کے بجٹ میں اس 7 ارب کی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ کہتے ہو لوٹ کے لے گئے؟ اور آپ کی کرپشن کا حال یہ ہے کہ روز ایک نیا سکینڈل سامنے آ رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جائیں ہائی کورٹ میں جا کے کریں. اور ایک بات آپ سے اور میں عرض کروں, ان کے فواد چودھری صاحب کی یہ کتاب ہے آکسفورڈ میں چھاپی ہے حامد خان کی, جو انہی کی پارٹی میں, ہسٹری آف دی جوڈیشری ان پاکستان. اس کا صفحہ 451 اور پیرا جو ہے وہ سیکنڈ پیرا پڑھیں تو فواد چودھری کے بارے میں, ان کے چچا جو تھے وہ افتخار حسین چودھری 5 سال لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے. انہوں نے فواد چودھری کے بارے میں لکھا ہے کہ his nephew became a favorite lawyer, appearing in a large number of cases. Even the transfers and postings of judges in the subordinate judiciary were routed through him. یہ ہے فواد چودھری. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. صدیق الفاروق صاحب آج آپ بہت ٹھیک موڈ میں تھے اور ٹکا کے نشانے لگائے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب نے کیس بہت بالکل واضح کر دیا ہے. اب میرا خیال ہم کسی کوئی سر ابھی یہ تو بات ہم نے کی نا اس کے سیاسی پہلوؤں پر, اس کے لیگل ایشوز کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ کتنی کارروائی ہو سکتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر سے ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. تو جو اٹارنی جنرل ہیں بیرسٹر خالد جوید, انہوں نے لا افسران سے وفاقی ملاقات بھی کی ہے. سر اس معاملے پر آپ کو لگتا ہے کہ لیگلی کوئی ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ مجبور کیا جائے نواز شریف کو کہ وہ واپس آئیں؟ شہباز شریف صاحب زبانتی تھے. اصل میں یہ تو خیر عدالتیں جانتی ہوں گی, لیکن پوچھنا پڑے گا. پہلے تو فواد چودھری کہتے ہیں کہ از خود نوٹس لیں. ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ از خود نوٹس لے سکتا ہے, سو موٹو جسے کہتے ہیں, یا وہ سپریم کورٹ, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا استحقاق ہے. یہ بحث چلتی رہی ہے کورٹ میں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مقدمات میں کوئی عدالتیں خود شروع کر دیتی ہیں کارروائی, یا ان کو وکیل جو ہے جب تاریخ پڑتی یا تاریخ لی جاتی ہے تو اس کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں. چلیے وفاق کہہ رہا ہے, اور وفاق کے کہنے کے بعد اس کے کہنے نتائج نکل سکتے ہیں. یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, کیونکہ یہ تو کہتے ہم انہیں لندن سے واپس لے آئیں گے, اور لندن سے واپس لینے کے قانون بن رہے ہیں. عمران خان تو یہ تک کہتے رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم سے خود بات کروں گا کرنی پڑی تو, اور اس کو لے کر آئیں گے, ہر صورت لے کر آئیں گے. اور یہ کہ وہاں ثابت ہو گیا, قانون ختم ہو گیا, ان کو ویزا نہیں ملا, اب ان کو تو آنا پڑے گا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, تو یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, کیا رزلٹ ہو سکتا ہے, کیا شہباز شریف کو اس جرم میں جیل بھیجا جا سکتا ہے. کچھ کہتے ہیں جی کہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں, نواز شریف پر کرمنل مقدمہ ہے نا, تو کرمنل کیسز کی ذمہ داری جو ہے دوسرے کو ملتوی نہیں کی جا سکتی. میرے صاحب اس میں لیگل کیا پیش رفت ہو سکتی ہے, اور ان معاملات پر قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کنسلٹ کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر ہیں, قانوندان ہیں, جناب پیر مسعود چشتی صاحب. ہمارے ساتھ لائن پہ صاحب جی بالکل ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام. چشتی صاحب ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فواد چودھری نے کہا کہ از خود نوٹس لیں. ایک تاثر یہ ہے کہ ہائی کورٹ از خود نوٹس ایسے معاملوں میں لیا نہیں کرتا, اور ویسے جسے سو موٹو کہتے ہیں وہ صرف سپریم کورٹ کا, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا استحقاق ہے. وہ تو ایک بات ہے. دوسری چلیے وفاق جا رہا ہے, اب کیس لے کے جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں, یہ تو کہتے تو یہ ہے کہ ہم امریکہ برطانیہ سے واپس لے آئیں گے, چاہے وزیر اعظم سے بات کرنی پڑے, اب وہاں لا بن گیا, یہ ہو گیا. کیا یہاں کوئی پاسبلٹی ہے شہباز شریف کو کوئی مجبور کیا جائے کہ ان کو لے کر آئے؟ بہت شکریہ میر صاحب. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے اور شہباز شریف کو بلائے کہ یہ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا تھا, اپنے بھائی کو واپس لے کے آئے. اس میں دوسری بات اس کے ساتھ یہ اٹیچ کر لیں کہ یہ نیب کا اگر معاملہ ہے تو نیب والے جائیں, وہ اپلیکیشن دیں جا کے. فیڈرل گورنمنٹ کا تو نہیں ہے, اس فیڈرل گورنمنٹ تو اس میں فریق نہیں ہے, فریق تو اس میں نیب ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, اگر کیس زیر سماعت ہو تو زیر سماعت جب اگر ٹرائل کورٹ میں
چلان چلا جاتا ہے، ملزم پیش نہیں ہوتا تو عدالت اس کے تحرک کرتی ہے پیشی کے لیے. اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو وہ سرکار کو لکھتی ہے بھی اس کو واپس بلایا جائے، اس کو پیش کیا جائے، اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے. اس طرح وہ باقی چیزیں ساری چلتی ہیں. دوسرا بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اپیل ہے، اپیل کے معاملے میں وہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، وہ تو ایک باب ویسے ہی بند ہو چکا ہے. وہ اس طرح بند ہو چکا ہے کہ وہاں سے جو آنریبل 2 ججز تھے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو ہے ان کی سرنڈر یا ارجن کر رہے ہیں، یہ اپیلیں ان کی ہیں، یہ جب وہ واپس آئیں گے فی الحال ان کو ہم دفتر داخل کر رہے ہیں، واپس آئے تو ان کو ریسٹور کروا لیں. وہ تو جب اپیلیں ان کی کوئی ایسا کیس سامنے نہیں ہے تو عدالت تو اس میں میرا خیال کوئی اس طرح بات نہیں کرے گی کہ اس کو واپس بلائے جب اس کی اپیل ہے، اس کی پیشی نہیں ہے، حاضری نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ویسے ہی اس کو اب چلا گیا، اشتہاری ڈکلیئر ہو گیا، واپس آئے گا تو اپنی آ کے ری اوپن کروا لے گا. اور جو اگر نیب کو یا گورنمنٹ کو لکھے، عدالت لکھتی ہے یا عدالت میں ان کے جا کے درخواست دیں یہ ایفیڈیوٹ ہے شہباز شریف کے خلاف کاروائی کریں، یا شہباز شریف سے کہیں کہ جو ایفیڈیوٹ دیا تھا اس پہ عمل کرتے ہو یا بھائی کو واپس لائیں یا اس کی بنیاد پر نااہل کریں. وہ جا کے عدالت میں جائیں، خود جا کے بتائیں. سو موٹو کے حوالے سے تو میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عدالت ان کو بلا سکے. پھر بھی اگر فرض کیا وہ کیس لے کے جاتے ہیں کہ شہباز شریف نے گارنٹی دی ہوئی ہے تو اس میں بھی اس پہ کرمنل کیس ہے، اس کی تو ذمہ داری دوسرے پہ شفٹ نہیں ہو سکتی سوائے اس بات کے کہ وہ عدالت کے اندر ایک انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے نا جی. اگر عدالت سمجھے کہ میری انڈر ٹیکنگ یہ پوری نہیں کر رہے تو کنٹمپٹ کا قانون لاگو ہوتا ہے. عدالت میں کوئی بھی انڈر ٹیکنگ دی جائے اور اس پہ وہ عمل درآمد نہ ہو تو اس پہ کنٹمپٹ لگتی ہے. وہ لیکن کو تحرک کرے، جا کے بتائیں بھی اس نے انڈر ٹیکنگ دی ہے، ہم اس میں فریق ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے کیس بنایا ہے، وہ جائیں گے تو عدالت اس پہ ضرور کاروائی کرے گی. ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی انڈر ٹیکنگ اس میں یہ ہے کہ وہ لفظ اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ اگر ڈاکٹر اجازت دے یا وہ پروسیجر تھا کہ یہ ان کا بیسی رابطہ کر وہ علاج کر کے واپس جب علاج مکمل ہو جائے گا تو آ جائے گا. ہاں تو اس حوالے سے وہ ٹھیک ہے بات آپ کی، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ وہ علاج تو ابھی ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی، ان کی جو رپورٹس ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کافی اس بات پہ ایک شور واضح ہوا کہ ان کی کوئی رپورٹ نہیں آئی، کوئی داخل نہیں ہوئی، وہ اس کو کیا علاج ہو رہا ہے. لیکن ان کی ریگولر رپورٹ آ رہی ہیں، کورٹس میں جمع ہو رہی ہیں. اگر کورٹ رپورٹ سے سیٹسفائی ہے تو چلتا جا رہا ہے کام. جب کورٹ سیٹسفائی نہیں ہوگی تو یہ جائیں گے تو پھر اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، عدالت کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک بات ہے. لیکن رپورٹس آ رہی ہیں ان کی، یہ ان کا علاج ہو رہا ہے اور یہ ٹریول نہیں کرتا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ پیر مسعود چشتی قانونی صاحب، طور پر ہماری رہنمائی کیجیے. یہ انہوں نے بہت صاف سیدھی بات کی ہے. اصل میں دیکھیے اگر اتنا آسان ہوتا عدالتوں سے یہ کہنا کہ جا کے اس کو آپ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو جیسا فواز چودھری کہتے ہیں، حالانکہ خود وکیل ہے، بیرسٹر ہیں، اور جو ان کا بات سنا رہے تھے وہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح نہیں ہوا کرتا. اور وہ کنٹمپٹ کے کیس میں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کہیں گے جناب وہ نہیں کر رہے ہیں ان کا. وہ کہیں گے کہ کیسے نہیں کر رہا، رپورٹ جمع ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس پہ گڑبڑ ہے تو آپ کا ہائی کمشنر جا کے ان کے معالج سے براہ راست پوچھ لے گا. ٹھیک ہے، ہائی کمشنر نے یہ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات ہے جس کو دیکھنا پڑے. دیکھتے ہیں میر صاحب یہ ایک اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، بھی تو اس پہ کافی معاملات ہیں. انہیں آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. قومی کرکٹر ہیں اور شاندار کریئر رہا ان کا، پروفیسر کے نام سے جانے جاتے ہیں، محمد حفیظ. آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر پہلے بھی موجودہ جو پی سی بی کے چیئرمین ان کی جانب سے تنقید کی جاتی تھی، شاید ان کی عمر بڑھ گئی اور اب مزید انہیں موقع نہیں دینا چاہیے. بہرحال انہوں نے ورلڈ کپ تو کھیلا. سر کیا یہ ان کے پیچھے کوئی رفٹ ہے ان کے درمیان کی، یا واقعی انہوں نے ریٹائرمنٹ؟ رمیز رازا خود ایک کریکٹر ہیں جن کی اسٹڈی ہونی چاہیے. اور وہ وسیم راجہ ہوں یا رمیز راجہ ہو، جب کرکٹ کھیلی انہوں نے، کیسی کرکٹ کھیلی، کب کھیلی، کیا کچھ کیا. وسیم بہتر بیٹسمین تھے، آل راؤنڈر تھے. بلکہ یہ ساری کہانی تو خیر الگ رہ گئی. وہ کمنٹس کر دیتے ہیں، ان کو کمنٹس کرنے کی عادت ہے. انہوں نے کمنٹس کر دیا کہ جی 80 سال کے 2 بابے گویا آپ کھلا رہے ہیں، یعنی 40 سال کے یہ اور شعیب کیا نام ہے، شعیب ملک 40 سال کا، وہ ان کو کیوں دیا. پھر یہ جب چیئرمین ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے ہی ہیڈ ٹو ایٹ ہز ورڈز. انہیں دوبارہ ورلڈ اب جو G20 کا ہوا
اس میں ان کو لینا پڑا. اور انہوں نے اپنی کارکردگی سے اپنی سلیکشن کو بھی کیا. دونوں نے کم از کم ایک اننگ ایسی کھیلی ہے کہ اگر وہ نہ کھیلی ہوتی تو شاید ہم کہیں پھنس گئے ہوتے. تو وہ تجربہ کار پلیئر ہیں, انہوں نے ہر زمانے میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے ہیں. حفیظ کا بارے میں ہمیشہ رہا ہے کہ شاید یہ غیر معمولی کھلاڑی نہیں ہے, لیکن اتنا ڈسپلن کھلاڑی ہے کہ اس نے ہر زمانے میں اپنے آپ کو بنوایا ہے. کبھی بالنگ کر کے دکھا دی ہے اس نے. اب ٹیسٹ میں بھی شاید 10 سینچریاں اس کی ٹھیک ٹھاک ہے. رمیز راجہ کی 2 ہیں, اور اس طرح اس میں T20 میں بھی اور دوسرے فارمیٹ میں جو وائٹ بال کا ہے ODI میں بھی, اس میں بھی ان کی پرفارمنس اور ان کے ریکارڈ 12,000 سے زیادہ, 16-17 زیادہ سکور ہیں اس کے. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں. ٹیسٹ میں بھی ریکارڈ اچھا ہے, دوسرا بھی ریکارڈ اچھا ہے, ہر چیز میں کھیلے ہیں. اچھا, وہ ان کو بارے میں کہا جاتا ہے نا پروفیسر ہے. پروفیسر کا مطلب ہے وہ کرکٹ کے گرامیرین تھے, جانتے تھے کہ جو کرنا. وہ اس سے لوگ سمجھتے تھے, کچھ چڑھتے بھی تھے کہ یہ آ گیا گھر کچھ چاہتا ہے. وہ ہی ہیز کنٹریبیوٹڈ ٹو آور کرکٹ. اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے ہیں, اور اس نے بڑے ڈسپلن طریقے. اس نے کہا میں تو اتھارٹی کے ساتھ چلنے کا عادی ہوں, میں چلتا رہا ہوں, میں نہیں کوئی, نہ میں طوطا ہوں نہ میں چڑیا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں وی مسٹ پے ہم ٹریبیوٹ کہ وہ بڑے آرام سے اس سے الگ ہو رہے ہیں, اور ان کا لیگ جب تک دل کیا کھیلتا رہا. میر صاحب ہمارے ساتھ سینئر سپورٹس انالسٹ ثناء اللہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کا کریئر کیسا تھا اور ان کی ریٹائرمنٹ کا یہ فیصلہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. ثناء اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثناء اللہ صاحب, کیا لگا آج حفیظ کی ریٹائرمنٹ پر, کیا فیل کرتے ہیں آپ, آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان ٹیم میں ایک بہت اچھے آل راؤنڈر کی اب کمی ہمیشہ فیل رہے گی. آج سرفراز احمد کی بھی پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جب وہ کپتان تھے تو ان کی کپتانی کو کافی سہارا ملتا تھا. جب محمد حفیظ ٹیم میں ہوتے تھے تو کافی اچھی سجیشن ملتی تھی. شاہد افریدی بھی اس حوالے میں بول چکے ہیں کہ جب وہ کپتان ہوتے تھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حفیظ سے اچھی سجیشن مل جاتی تھی. اگرچہ اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آتی رہتی ہیں جب کوئی پلیئر ریٹائر ہوتا ہے, مگر سچ بھی یہی ہے. شاہد خان افریدی کے بعد اگر پاکستان ٹیم میں سب سے زیادہ مین آف دی میچ دیکھے جائیں تو وہ محمد حفیظ کے ہیں. اگرچہ مین آف دی سیریز میں اب بابر اعظم ان کے برابر آ چکے ہیں, شاید ایک زیادہ بھی ہے بابر اعظم کا مین آف دی سیریز کی اگر بات کریں, مگر مین آف دی میچ میں محمد حفیظ کا افریدی کے بعد جو ہے وہ دوسرا نمبر آتا ہے. اگر آپ ریسنٹلی 15-20 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ سب چیزیں ایک طرف, مگر دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو کیا محمد حفیظ کے لیے یہ ٹائم تھا کہ واقعی ہی انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے؟ تو بظاہر جواب یہ لگتا ہے کہ بالکل یہ بیسٹ ٹائم تھا ان کی ریٹائرمنٹ کا. کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اب اس سال میں ہی سپتمبر میں آسٹریلیا کے اندر T20 ورلڈ کپ ہونا ہے تو بہت ٹائم نہیں بھی پڑا اور ہے بھی, بٹ محمد حفیظ کے لیے وہ ٹائم تقریباً نہیں ہے, شاید شعیب ملک کے لیے بھی نہیں ہے. ہم 2013 میں ساؤتھ افریقہ میں پاکستان کی سیریز کو کور کر رہے تھے, اس وقت وہاں پہ ہم نے شان پولک کا انٹرویو کیا تھا. شعیب ملک ٹیم پاکستان کا حصہ تھے, تو شان پولک نے کہا تھا کہ شعیب ملک میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں, ان کو اب ٹیم میں نہیں کھیلنا چاہیے. میں 2013 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 8 سال پہلے کی بات. اس وقت شان پولک نے کہا تھا کہ یار پاکستان کا سسٹم کیسا ہے کہ شعیب ملک ابھی بھی کھیل رہے ہیں. تو اگرچہ ان کی پرفارمنس دیکھیں, اتنے بڑے کرکٹر ہوتے ہیں, پرفارم کر جائیں گے کسی بھی میچ میں. اگر مہندر سنگھ دھونی کو آج بھی کھلائیں گے تو شاید وہ بہت اچھا کھیلیں گے. مہندر سنگھ دھونی کا ڈیبیو ہوا 2005 میں, محمد حفیظ کا 2003 میں ہوا ہے. تو مہندر سنگھ دھونی ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین, ورلڈ کلاس کیپر, ورلڈ کلاس کیپٹن کے طور پہ مانے گئے, تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں سال پہلے کے. تو کرکٹر یا کوئی بھی اسپورٹس مین ان کی لائف اتنی ہی ہوتی ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے. سوبرز, بریڈ مین جب ریٹائر ہوئے تو ان کی ایج کیا تھی؟ ہمارا مسئلہ چھوڑ دیجئے آپ, تو اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کھیل سکتے ہیں, اس میں کیا ایسی بات ہے؟ سر 41 برس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 41 ایئر اولڈ ہے محمد حفیظ, 2003 سے کھیل رہے ہیں, 18 برس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے وہ بیٹسمین ہے, بالر نہیں ہے, مطلب فاسٹ بالر نہیں ہے, اور اسپن کرتے ہیں, اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو نیچے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اور کون موجود ہیں. آپ کے پاس حیدر علی ہیں جو کہ اچھا ایکسکلوسیو بیٹنگ کرتے ہیں, آپ کے پاس افتخار احمد ہیں جو اچھی بیٹنگ کرتے ہیں, جن کو آپ بینچ میں پچھلے لگاتار 1-2 سالوں سے لے کے چلے ہیں. اگر پاکستان کی لاسٹ سیریز جہاں پہ ورلڈ کپ ہونا ہے آسٹریلیا میں, وہاں دیکھا جائے تو افتخار احمد بہت اچھا کھیلے ہیں, مگر اس ورلڈ کپ میں اس لیے نہیں کھیل سکے تھے کہ شعیب ملک کو محمد حفیظ ٹیم کا حصہ تھے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ یہ کن کی جگہ پہ آئے ہیں. نو ڈاؤٹ حفیظ, میں نے پہلے بتایا کہ افریدی کے پاس سب سے زیادہ مین آف دی میچ ان کے ہیں اگر ریسنٹلی 15-20 سال کی پرفارمنس دیکھی جائے تو. اچھا ثناء اللہ, یہ بتائیے گا کہ ہم ہر بڑے پلیئر کو اب ایک نئی روایت ہے کہ ہم فیئر ویل میچ ضرور دیتے ہیں. آج اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا ہر میچ ہی فیئر ویل ہوتا تھا. کیا لگتا ہے کیونکہ رفٹ بھی تھا پی سی بی کے درمیان میں, خاص طور پر رمیز راجہ اور محمد حفیظ کے درمیان میں, جس کی وجہ سے شاید انہیں اس موقع سے بھی ہاتھ دھونا پڑا؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ کیا رمیز راجہ معاملات کو اچھے سے چلا رہے ہیں، تو شاید بہت بہتر چلا رہے ہیں، ہم پریویس چیئرمین کو دیکھیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی محمد حفیظ کے ساتھ رفت تھی، تو جواب ہے بالکل تھی. ان کی صرف محمد حفیظ کے ساتھ رفت کہہ لیں یا ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آئیڈیالوجی ان کی 2019 سے ہے جب پاکستان ورلڈ کپ ہارا تھا. اس وقت ان کی ویڈیو ابھی بھی موجود ہے رمیز راجہ کی، جب وہ یوٹیوب پہ اوپر انالیسس کرتے تھے کہ شعیب ملک اور محمد حفیظ کو ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے 2019 کے، مگر خود بطور وہ کہتے ہیں 80 سال کے لے لیے آپ نے دو بابے. ایگزیکٹلی انہوں نے خود جب ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ جب چیئرمین تھے وہ خود تو انہوں نے اپروو کیا، جس میں حفیظ بھی تھے اور شعیب ملک بھی تھے، چونکہ بابر اعظم نے کہا تھا ان کو چاہیے تھا کہ اس کنڈیشن میں، شاید اس کنڈیشن میں وہ ٹیم کا حصہ ہونا بھی چاہیے تھا دونوں کو، تو اس لیے وہ شامل بھی کیا ان کو. بہت بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی کی جی. بات ٹھیک ہے، ریٹائر انہیں ہو جانا چاہیے تھا، اب نہیں تو کل ہونا تھا انہوں نے صحیح وقت پہ ریٹائرمنٹ دی. حفیظ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لے کے چڑھا، اس نے کوئی پنگے نہیں لیے، لڑائیاں نہیں لی، کوئی بات پہ اختلاف کیا. جیسے اس نے کہا کہ میں نے پہلا جب ہمارے تھے چیئرمین تو اس زمانے میں کہا تھا کہ سلیکشن کے بارے میں اعتراض کیا انہوں نے کہ جو ہم نے سلیکٹ کیا وہ تو کھیلیں گے، تو انہوں نے نہیں کھیلا تو نہ کھیلیں. اچھا یہ ہمارے جو چیئرمین آتے رہے نا، یہ ان کی بھی اپنی عنایت ہوتی ہیں. اب رمیز راجہ کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بڑا کرکٹر اگر تھا تو اسے کرکٹر کا احترام کرنا چاہیے. یعنی سپورٹس مین بڑا اگر ہو کر اگر آپ چیئرمین ہو گئے تو اسے اب اپنے کرکٹر کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ چیئرمین کیا کرتے تھے، جن کا کرکٹ سے یہی واسطہ تھا کہ وہ اپنی ایسوسیشن، اب سوسائٹیاں، اپنی بورڈ کے وغیرہ کو چیئرمین بنا دیے جاتے تھے اپنے تعلقات کی بنیاد پر، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے امیر صاحب، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا. محمد حفیظ کا نام پاکستان کا جو کرکٹ کا میدان ہے اس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے اپنی پرفارمنسز کے ساتھ اور اپنی کنٹریبیوشن کے ساتھ ملک کا نام روشن کیا ہے، اور ان کی خدمات پر ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران شغتائی کو پروگرام سے جاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.